جی السلام علیکم. میرا نام ایڈوکیٹ کاشف شیخ ہے. کافی دن سے مختلف جگہوں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور میں نے بھی سوچا کہ کوئی ویڈیو ایسی بنائی جائے جس میں لوگوں کو سچ کی آگاہی دی جائے. لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ہر دفعہ معاملات رہ جاتے ہیں. آج کافی زیادہ جب چیزیں دائیں بائیں ہوئی تو میں نے کہا موقع ہے کہ بات کر ہی لی جائے. عمران خان صاحب کے لیے 2014 سے 2018 تک میں اور میری مسز دونوں دیوانے تھے. اتفاق سے بھی وکیل ہیں. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے کچھ نہیں پتہ. سعودی عرب کے شہزاد سلمان آئے، بڑی عزت دی گئی، انہوں نے پھر اپنے معاملات کیے، پھر وہ ہم سے ناراض ہو گئے، ایران ہم سے ناراض ہو گیا، سی پیک ہم نے روک دیا، چائنا ہم سے ناراض ہو گیا، امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا. پھر کراچی سے میجورٹی سیٹس لینے کے بعد کراچی والوں کا پوچھا نہیں انہوں نے. کراچی آ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا. کوٹا سسٹم کا 2018 میں اور بلکہ انفیکٹ 2013 میں بھی نواز شریف صاحب کی ٹیبل پہ غالباً آیا تھا اس کو 20 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ وہ نہیں کر سکے. انہوں نے اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر دیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو آرمی چیف جب تک ان کے ساتھ تھے تو یہ ٹھیک تھے، جب ان کے خلاف ہوتے ہیں، خلاف کس طرح ہوتے ہیں؟ خلاف صرف اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے فرمایا کہ ملک کی معیشت کو بہتر کیا جائے. روس جانے سے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس زمانے میں روس یوکرین پہ حملہ آور ہوا تھا، پوری دنیا ان سے کٹ رہی تھی، یہ پہنچ گئے وہاں پر. پھر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو معاشی حالات پاکستان کے خراب ہوتے چلے گئے. 2018 میں جب ہم نے ان کو ووٹ دیا تو اس کے بعد ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے صبح دونوں میں بیوی، اور ہم کہتے تھے عمران خان صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے تو ہم اپنا جو پالیسی ہے گھر کو چلانے کی یا آفس کو چلانے کی اس کو اس طرح چینج کرتے ہیں. میں آفس جاتا تھا، وہ آفس جاتی نہیں، شام کو ہم پھر آتے تھے، پھر دیکھتے تھے تو پہلے دوسری کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی، پھر کوئی نئی پالیسی آ گئی. پھر ہم کہتے تھے یار یہ صبح جو بات کی تھی وہ تو غلط ہو رہی ہے، اس کو چینج کریں. اگلے دن صبح ہم پھر اٹھتے تھے، پھر اٹھ کے پھر بیان سنتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ پھر کوئی نئی پالیسی آ گئی، پھر کوئی نیا اسٹائل آ گیا، پھر تمام معاملات چینج کرنا پڑتے تھے. تو یہ واحد 3.5 سال تھے جس میں ملک کے حالات کے حساب سے معاشیات پر حملہ اس طرح کیا گیا کہ ہر صبح ہر شام ایک نئی پالیسی، ایک دن مرغی، ایک دن مرغا، ایک دن انڈا، ایک دن بطخ، ایک دن کٹا، ایک دن بھینس، ایک دن دودھ. ہم سب چیزوں کو مانتے تھے کہ اگر اچھے طریقے سے مستقل بنیادوں پر کوئی کارروائی کی جاتی، کوئی پالیسی بنائی جاتی تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو سپورٹ کرتے. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا گیا. باہر کا انویسٹر کیسے آئے گا؟ آپ نے جو ہے وہ ٹورزم کو بڑھانے کی بات کی گئی، پاکستان کیا گیا دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا ٹورزم میں. لیکن جو ہم تک معلومات پہنچی، زلفی بخاری صاحب اس کے انچارج بنے پی ٹی ڈی سی کے، اور پتہ چلا کہ پی ٹی ڈی سی کے جو موٹیل تھے بڑے شاندار، میں ہر دفعہ سال میں 2 دفعہ وزٹ کرتا ہوں ناردرن ایریاز، اور ان موٹیلز میں ٹھہرتا رہا ہوں. کیا عالیشان خوبصورت موٹیلز، کیا لوکیشن، وہ سب برباد ہو گئے. پی ٹی ڈی سی کا عملہ آج دھکے کھا رہا ہے جگہ جگہ اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے، اپنی نوکریوں کے لیے. تو وہ پالیسی بھی جو ٹورزم کو بہتر بنانے کی تھی وہ بھی کہیں بقول کسی کے وڑ گئی. اس کے بعد پھر بقایا معاملات اگر دیکھیں، جو معاملات تھے اس نیچر کے کہ بات کی گئی بار بار کہ اقربا پروری نہیں ہوگی، تو ہر چیز میں دوست یار آ کے بیٹھ گئے، رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے. پھر جو فرح بی بی صاحبہ کا سنا، فرح گوگی صاحبہ کا دبئی سے آئی تھیں، اور وہ جو ان کی زمینوں کے معاملات تھے وہ تمام چیزیں چلتی چلی گئیں. پھر جو بشریٰ بی بی سے ان کا نکاح ہوا، چلیں وہ ان کا پرسنل معاملہ کہہ سکتے ہیں، اس پہ میں نہیں بات کر رہا. لیکن ملک کے جو معاملات ہیں، سب سے بڑی جو برائی انہوں نے دی، جو اگر میری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے لوگ تو اس پوائنٹ تک پہنچیں گے، سب سے بڑی برائی یہ دی گئی کہ بچوں کی زبانیں خراب کر دی گئیں، بچوں کا ذہن خراب کر دیا گیا، لوگوں کو نفرت کرنا سکھا دی گئی. ہر ایک سے نفرت، جو آپ کے خلاف ہے وہ نفرت کا حقدار ہے. وہ ہم پہلے سنتے تھے جو کسی کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے، تو یہاں ہم نے سنا جو آپ سے ناراض ہے یا جو جس سے آپ ناراض ہیں وہ غدار ہے. ہر ایک غدار ہے، آرمی غدار ہے. اب جب آپ کی حکومت گئی تھی 2022 اپریل میں غالباً یا مئی میں،
تو ملک کے حالات فائنینشلی معاشی طور پہ کہاں چلے گئے تھے. نئے آرمی چیف آئے, شہباز شریف صاحب نے جو بھی کچھ کیا, جس طرح سے ہمارا نئے آرمی چیف نے بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کی معیشت کو کسی جگہ لے کے جانے کے لیے. آج جب ہم اس برے ترین وقت سے پاکستان کے نکل کر کسی اچھی جگہ پہنچ رہے ہیں, چلیں اب IMF نے, عالمی بینک نے, سب نے کہہ دیا کہ اس دفعہ پاکستان کی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے کچھ نسبتاً بہتر ہوگی, بہت اچھی نہیں کہ نسبتاً بہتر ہوگی, خسارے سے نکلیں گے, آگے آئیں گے, تقریباً 2% کے قریب ہماری شرح نمو رہے گی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت لازمی تھا لوگوں کو یہ احساس کرنا کہ اسی حکومت کو کنٹینیو کیا جائے اور نفرت کو چھوڑ دیا جائے اور پازیٹیوٹی کو لایا جائے. ووٹ دیتے ہوئے سوچا جائے کہ ووٹ نہ کسی ایکس کا نہ کسی وائی کا, ووٹ صرف پاکستان کا. تو پاکستان کے لیے ووٹ دینا چاہیے تھا. اب انڈیپینڈنٹ جو جیت گئے, وہ میرے بہت سارے وکلا دوست اس پہ رائے دیں گے کہ وزیر اعظم کا الیکشن منعقد ہونے سے پہلے ان لوگوں نے کوئی خاص ٹائم فریم ہے 72 گھنٹے ہیں جو بھی, اس میں ان کو کسی پارٹی کو, پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے, اور اگر نہیں کرتے تو وہ سیٹ تو خالی سمجھی جائے گی. تو پولیٹیکل پارٹیز کون سی جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں یا جو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے, تو PTI تو بینگ پولیٹیکل پارٹی اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو وہ حکومت کیسے بنائے گی؟ لامحالہ ان کو یا تو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی, یا پیپلز پارٹی اور PMLN ان کو جوائن کرنا پڑے گا, یا کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا. اور یہ بھی جو قانون ہے خان صاحب کا ہی بنایا ہوا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ظاہر ہے وہ فلور کراسنگ کو روکنا چاہتے تھے. اچھا, اس کے بعد دوسری سب سے بڑی برائی کیا ہوگی کہ اگر یہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں اور کل PTI کسی طرح واپس الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو بھی جاتی ہے, تو پھر یہ اپنی پارٹی واپس نہیں چینج کر سکتے کیونکہ فلور کراسنگ کے مرتکب ہوں گے. تو وہ فلور ظاہر PTI تو اس وقت قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں نہیں ہوگی. لیکن یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان عوامل کا. آج ہی میں کسی بچے کی پوسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس نے لکھا کہ ہم نے 1971 دیکھ لیا, اب 2024 دیکھیں گے. تو یہ آپ کیا سکھا رہے ہو اپنی قوم کے بچوں کو, کیا سکھا رہے ہو اپنے لوگوں کو؟ وہ تو چلے, ان کے پاس زمین تھی, وہ چلے گئے, آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ اسی پاکستان سے, آپ کا جینا مرنا سب اسی پاکستان سے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ذاتی جنگ کو عوام پر نہ تھوپیں. سب سے بڑے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر اگر واقعی لیڈر ہوتا, 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تھا, میں ان کی جگہ ہوتا تو 10 مئی کو کھڑا ہو کے میں کہتا کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, سب میرے اشارے پہ ہوا ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, مجھے پکڑو. انہوں نے 10 مئی کو کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. جس کو شناخت کریں, کیمراز دیکھیں, فوٹیج دیکھیں, اور جس کو چاہے اریسٹ, جو اس کا ذمہ دار ہے, میں اس کے سخت خلاف ہوں. تو اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ ہمیشہ فرام دی فرنٹ ہوتی ہے. لیڈرشپ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کا نام ہے. لیڈرشپ پیچھے بیک ڈور پہ چھپنے کا نام نہیں ہے. تو مہربانی کریں اس چیز کو سمجھیں, اپنے ملک کو, اپنے آرمی کو خراب نہ کریں. اس سے اچھا ملک نہیں ہے, اس سے اچھے لوگ نہیں ہیں. تو مہربانی کریں اور اللہ کے واسطے اپنے ملک کا اچھا سوچیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.